الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے آپ احباب کے سامنے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو کلام مقدس کی، حدیث رسول کی، سنت رسول عربی کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے مسلمان کے مسلمان پر حق۔ میں صحیح بخاری و مسلم سے ایک حدیث طیبہ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، اور بیمار کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور اس کے جنازے کے ساتھ جانا، واجابۃ الدعوہ، اور اس کی دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مقدسہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں 6 حقوق بیان ہوئے ہیں۔ ترتیب لفظوں کی قدر تبدیل ہے جگہ کے اعتبار سے، لیکن مفہوم باقی 5 کا یہی ہے۔ چھٹی چیز آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں پر بیان فرمائی وہ فرمایا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اسے اچھا مشورہ دے۔ یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اب یہ 5 حقوق بیان ہوئے ہیں، ترتیب کے ساتھ میں ان پر قدر تفصیلی گفتگو کرنا جا رہا ہوں کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ بینہ اس عنوان پر ضرور پڑھنا چاہوں گا، وَإِذَا خُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تمہیں امن و سلامتی کی دعا دی جائے تو تم اس دعا سے بڑھ کر اچھی اکرام و سلام بھری دعا دو، یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ مفسرین نے یہاں پر سلام کے حوالہ سے لکھا ہے تو بالکل یہ ٹھہرا کہ اگر بہتر جملے ہم لانا چاہیں تو یہ حدیث طیبہ میں ہمیں ترغیب بھی ملتی ہے۔ کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیں۔ کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں۔ اور ومغفرہ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ جہاں تک علمی اور معانی اور جملوں کی استعداد ہے وہاں تک جایا جا سکتا ہے، وگرنہ او ردوہا پر عمل کر دیا جائے کہ جو دوسرے نے لوٹا دیے وہی اس کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ یاد رکھیے، یہ فقط رواج نہیں ہے، روحانی دنیا میں اتر کر دیکھیے، عملی دنیا میں غور و فکر کر دیکھیے، اور اسلام کے اس خوبصورت نظام میں دیکھیے کہ بندہ السلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے، تم پر سلامتی ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن دوسرے کی روحانی زندگی اور دوسرے کی شخصیت کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ اس کا خالق کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے،
یا اپنے رب اور محبوب کریم علیہ تحیت و ثنا کی نظر میں وہ ہے کیا؟ السلام علیکم تم نے کہہ دیا، وعلیکم السلام جب وہ کہے گا تو ہو سکتا ہے اس کی یہ دعا تمہاری بگڑی بننے کا سبب بن جائے، تمہاری بگڑی سمر جائے اس کے ان دعائیہ کلمات سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بھی بخاری اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ ای الاسلام خیر، آقا حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ تو نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ یہ حدیث مقدسہ کے یہ لفظ علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تو پہچانتا ہے اس پر بھی، اور ومن لم تعرف، اور جسے نہیں پہچانتا اسے بھی سلام کہو۔ کیا اس معاشرے میں ہمیں بچوں کی طرف سے یہ جواب نہیں ملتا، اور ہمیں یہ جواب معاشرے میں سنائی نہیں دیتا؟ فلاں بندے کو سلام کیا، جواب ملتا ہے وہ تو ہمیں جانتا ہی نہیں، ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ گویا رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مقدسہ سے اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے اصلاح کا ایک پیغام مل گیا کہ سلام دینے کے لیے، سلامتی کے لیے، السلام علیکم کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اسے جانتے ہو، بلکہ اگر تم نہیں بھی جانتے تو چاہیے یہ کہ اسے سلام کرو، اور اس سلام کا روحانی طور پر بھی فائدہ اور دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہے کہ اس سے تعلقات کا آغاز تو ہو جاتا ہے۔ میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر ایک اور حدیث مقدسہ کرنے چاہ رہا ہوں۔ فائدہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ محبتوں کے عام کرنے کا ذریعہ ہے، یہ رشتوں اور نعتوں کے آغاز کا ذریعہ ہے، یہ ایک دوسرے سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ آپس میں محبتوں کا یہ رشتہ امت مسلمہ کے لیے ہر دور میں ضروری تھا، لیکن آج تو یہ اشد ضرورت بن چکا ہے۔ عالم اسلام سے لے کر ایک ملک کی سطح تک، اور ملک کی سطح سے لے کر گھروں کی سطح تک اور خاندانوں کی سطح تک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور ساتھ ہی فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی کامل مومن کہلانے کے لیے آپس میں محبتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ رسول رحمت نے یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلامتی عام کرو، سلام کو عام کرو، اور اس سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ امام الانبیاء کی ایک اور حدیث مقدسہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہو اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہو۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں محبتوں کی سوغات موجود اور میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کثرت نصیب فرما دے۔ یہ وہ راستہ ہے نبی مکرم کا جو محبتوں کے پھیلانے کا راستہ ہے۔ آقا حضور کی ہر تعلیم میں دوسروں کے لیے محبت کا پیغام ہے۔ آقا حضور نے اس ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان اور کامل مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہوں۔ آج اس عنوان کو لیتے ہوئے بس عملی دنیا میں ہر طرف دستک ہے مجھ سمیت کہ ہمیں محبتوں کی اس فضا کو عام کرنا چاہیے، اور دوسروں کے حقوق میں سے، مسلمانوں کے حقوق میں سے یہ ہے کوئی سلام کرے
اسے انتہائی محبت سے سلام کا جواب دیجئے۔ یہ بہت خوبصورت نظام ہے جو رسول رحمت نے ہماری زندگیوں میں لایا ہے۔ ایک تو ہر زندگی میں، ہر مذہب میں، ہر خطے کے لوگوں میں آغاز کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جن کے ساتھ کلام کا آغاز بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ دعاؤں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور محبتوں بھرا یہ سلسلہ نبی مکرم کی سنتوں سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان پر حق بیان کرتے ہوئے ایک حق بیان کیا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا، اور دوسرا حق فرمایا وعیادۃ المریض، اور مریض کی عیادت کرنا۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ میں ان تمام حقوق کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور کہوں گا، یہ نہیں سوچ ہونی چاہیے وہ ہمارے مریضوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو تب ہم جائیں گے، وہ ہمارے جنازوں میں آتے ہیں تو تب ہم جائیں گے، وہ ہمیں دعوتوں کا سلسلہ کرتے ہیں تو تب ہم کریں گے۔ میرے نبیوں کے امام نے پیمانہ دے دیا، فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ یہ جو ناطہ نبی مکرم نے مسلمانی کا دیا ہے، جو آقا حضور نے یہ رشتہ دیا ہے، خدارا اس رشتے کو نہ بھولیے، کبھی ان دائروں سے باہر نکل جائیے اور اس کی دعوت قبول کر لیں جو آپ کو دعوت عام طور پہ نہیں دیتا، یا آپ دعوت نہیں دیتے، اس کی عیادت کے لیے چلے جائیے جو انتہائی غریب ہے، اور جو آپ کے ہاں مریض کی عیادت کے لیے نہیں بھی آتا تو آپ آقا حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چلے جائیے مریض کی عیادت کے لیے۔ نیت یہ رکھیے کہ نبیوں کے امام نے یہ حق قرار دیا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، تو چلو ہم اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کے عمل سے 12 یہ ثابت ہے۔ آج بھی میرے سامنے ایک حدیث مقدسہ گزری ایک کتاب میں کہ آقا حضور ایک عرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، رسول رحمت کی ذات والا صفات، بارہا ایسا ہوا کہ آقا حضور غریبوں کے ہاں تشریف لے جاتے اور ان کی عیادت فرماتے۔ میں اس موقع پر تحریص کے انداز کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، ثواب کے انداز کو یاد رکھیے، کبھی بھی مذاق نہ بنائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو بڑے اجل لوگ گزرے ہیں، جو بڑے قابل لوگ گزرے ہیں، جو بڑی بزرگ ہستیاں گزری ہیں، جنہیں رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں ہی عطا فرما دی تھی، جب وہ کسی عمل میں ثواب سنتے کہ اس عمل میں اتنا اجر و ثواب ہے، فوراً سے پلٹ کر وہ عمل کر لیا کرتے تھے اور اس ثواب کے مستحق بن جایا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ایک روایت ہے، آپ مروی ہیں اس حدیث مقدسہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے، شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ یہ حدیث مقدسہ بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اتنا بڑا حسین عمل ہے مریضوں کی عیادت کرنا۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا، مریض کی عیادت، اس کے لیے دعا، اس کے پاس جانا، یہ حدیث ہمارے روزمرہ زندگی کے عنوانات میں اسی طرح ہے۔ وگرنہ اگر آج کوئی یہ پوچھے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ مریض کی عیادت کو تو بہرحال نہیں چھوڑا جا سکتا، ہاں احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں، جس طرح آپ کے مذہبی رہنما کہتے ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جس طرح آپ کے میڈیکل شعبے کے احباب مشورہ دیتے ہیں ضرور کریں۔ لیکن رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مقدسہ ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے۔ واتباع الجنائز، رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسرا حق مسلمان کا مسلمان پر بیان فرمایا،
فرمایا اور اس کے جنازے کے ساتھ جانا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث مقدسہ ہے، آپ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازے کے پیچھے چلا اور اسے 3 مرتبہ اٹھایا، اس نے جنازے کا حق ادا کر دیا جو اس کے ذمہ تھا۔ یاد رکھیے میت کے حقوق ہیں ہم پر، اس کی تجہیز و تکفین کرنا، جنازہ میں شرکت کرنا اور نماز جنازہ کے پیچھے چلنا، اور رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مقدسہ کو یہ رغبت دلاتی ہے کہ جنازہ ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اٹھاؤ۔ یہ اٹھانا جنازہ اور جنازہ اٹھا کر چلنا یہ عبادت کہلاتا ہے اور اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ اس پر ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر 40 قدم کی فضیلت بیان کی ہے، ہمیں یہ سوال بھی موصول ہوتا ہے کہ 40 قدم یہ جو چلنے کا سلسلہ ہے یہ کہاں سے، اس کا کیا ثواب ہے اور کیا اس کی شریعت مطہرہ میں اصل ہے؟ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ موجود ہے کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اور جو جنازے کے 4 پایوں کو کندھا دے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس موقع پر مزید طریق کا پوچھا جاتا ہے کہ طریقہ کیا ہے، کس طرح 40 قدم 4 کندھوں کو دینے ہیں، 4 پایوں پر، کندھوں پر بندہ اپنے کندھے پر اٹھا کر چلے۔ یاد رکھیے اس میں بھی ترتیب موجود ہے۔ سیدھے سرانے سب سے پہلے پائے کو کندھا دے دیا جائے، پھر اسی طرح سیدھی پائنتی کی طرف آ جائے، اور پھر دوسرے سرانے اور دوسری پائنتی کی طرف آ کر 10 قدم چل لے۔ یہ مکمل سنت اور مکمل طریقہ کار ہے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سنت میں ہمیں نمازوں کے پیچھے چلنا اور نماز جنازہ کے پیچھے چلنا اور نماز جنازہ کی ادائیگی کی رغبت ملتی ہے، اور مرنے والوں کے لیے حق سا ہو جاتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ میں ایک حدیث مقدسہ ابن ماجہ شریف سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز جنازہ ادا کر لو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ تو نماز جنازہ کی ادائیگی، میت کے لیے دعاؤں کا اہتمام، یہ جانے والے کے لیے اس کے حقوق میں سے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ تلاوت کردہ حدیث مقدسہ میں جو چوتھا حق تھا مسلمان کا مسلمان پر، وہ ہے اجابت الدعوہ۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت کا قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث مقدسہ ہے، آقا حضور نے ارشاد فرمایا من دعی فلیجب، جسے دعوت دی جائے اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے۔ دعوتوں کا قبول کرنا بلا تفریق امیر و غریب دعوتیں قبول کی جائیں۔ میں نے غریب اور مسکین کی طرف اس لیے بار بار رخ کیا ہے، مجھے ایک عمل نظر آیا ہے، مجھے ایک تحریص نظر آئی ہے رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے اور آپ کے اعمال سے۔ یہاں پر میں ایک حوالہ دے رہا ہوں حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے، آپ کی زندگی سے۔ آپ کا گزر ایک دن مساکین کے پاس سے ہوا، اور وہ ایسے مساکین تھے جو زمین پر پڑے ہوئے ٹکڑے روٹی کے اٹھا کر کھا رہے تھے، اور انہوں نے دعوت دی
حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، آپ ہمارے ساتھ صبح کے کھانے میں شریک ہو جائیں۔ تو جب حضرت امام حسن پاک نے ان کی طرف دیکھا، ان کی حالت دیکھی، ان کی دعوت دیکھی، ان کا اخلاص دیکھا، ان کی محبت دیکھی، تو ان کی دعوت کو فوراً سے قبول فرما لیا، اور دعوت قبول فرما لی۔ اور پھر آپ خچر سے نیچے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سیدنا امام حسن پاک نے جو کچھ تھا وہ کھانا تناول فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہمارے اس پروگرام میں شریک اور بعد میں سننے والے تمام احباب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عاجزی و انکساری کا جو سلسلہ ہمیں ان بزرگ ہستیوں سے ملتا ہے، ہمیں ان ذوات قدسیہ سے ملتا ہے، کاش کہ یہ ہماری معاشرے میں یہ دکھائی دینے لگ جائے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی جھلک ان کی سیرت میں بھی نظر آنے لگ جائے، نوازشات کی، پھر سلسلہ محبتوں اور بہاروں کا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ چوتھا حق تھا جو مسلمان کا مسلمان پر رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مقدسہ میں بیان فرمایا تھا۔ پانچواں حق ہے وہ تشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا۔ چھینک کا جواب کس طرح دینا ہے، کیا دینا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ میں، آپ کی حدیث طیبہ میں واضح لفظوں میں موجود ہے، تو ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث مقدسہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو الحمدللہ کہے۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور حدیث کے لفظ ہیں اس کا بھائی یا اس کا دوست جواباً یرحمک اللہ کہے۔ اور اس کے بعد رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ یرحمک اللہ کہے اس کا بھائی، تو پھر ساتھ ہی جواب دیا جائے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا، پھر وہ یہ جملے دہرائے، اور ان کا مفہوم بڑا خوبصورت، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو سنوار دے۔ الحمدللہ سے آغاز، اور یہ دعائیہ سلسلہ کتنا خوبصورت سلسلہ ہے۔ حدیث طیبہ کا یہ نور، حدیث طیبہ کی یہ برکت، یہ بہاریں اللہ ہمیں عملی زندگی میں نصیب فرما دے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چھینک جس شخص کو آتی ہے اس کی صحت کی علامت ہوتی ہے، تو کتنا خوبصورت سلسلہ ہے کہ اس کے ساتھ الحمدللہ کہہ کے گویا بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور شکر کے معاملے میں خالق کا وعدہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا کر دیا جائے گا۔ اور نصیحت کا ایک ماحول تھا کہ جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دو۔ خدا را مشورہ امانت ہوتا ہے، اور امانت یقینی سی بات ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت جو عملی طور پر ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمیں روزمرہ زندگی میں جو مسائل یا جو تجربات موصول ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ کسی نے کسی سے کاروباری زندگی میں مشورہ لیا، اسے اپنی جگہ سمجھتے ہوئے مشورہ دو۔ اور مومن کی تو تعریف ہی یہ کی گئی ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ محبتیں رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں تو کامیابی اسی کے اندر ہے۔ حقوق کی ایک طویل فہرست ہے کہ مسلمان پر حقوق، اس میں پھر مختلف حقوق کا ایک جہان حقوق العباد میں کھل جاتا ہے۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، دیگر پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، دیگر جو رشتے ساتھ منسلک ہیں، ان کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ امام الانبیاء نے ایک حدیث مقدسہ میں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ملتی ہے، کہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر حاق ظالما او مظلوما
حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سامنے ظاہراً ہے، کر لیں گے، کس طرح کرنی چاہیے علم میں آ گیا، یہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے باز رکھو، ظلم سے روکو، تمہارا یہ اسے ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو اور دوسروں کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی آل کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ جو برائی کے راستے پر چل رہا ہے اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی جائے کہ اسے اس راستے سے روکا جائے۔ یہ اس بھائی کی مدد ہے۔ دنیاوی امداد اپنی جگہ پر، یہ تو وہ مدد ہے کہ برائی کر کے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، جب تم اسے روک لو گے تو اس سے رک جائے گا۔ حدیث مقدسہ کا ایک اور مفہوم بھی ہے۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے قوم قبیلے کی کسی ناجائز معاملے میں مدد کی اس کا بھی وہی حال ہے جو ناجائز کام کرنے والے کا حال ہوگا۔ یہ حدیث مقدسہ کا مفہوم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جائز کاموں میں مدد کرنی ہے، ناجائز کاموں میں مدد نہیں کرنی۔ ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھ کر اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی مدد کریں، خدمت خلق کریں۔ اور یہ جو خصوصاً ہے آج کی حدیث مقدسہ میں حقوق کی ایک باقاعدہ سے فہرست ہے، عملی طور پر ہم بجا لانے کی کوشش کریں۔ کامیابی اسی کے اندر ہے، ایک نہ ایک دن ضرور دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یہ سب کچھ دنیا کا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اپنے خالق کے حضور ہم نے ان حقوق اور ذمہ داریوں کے معاملے میں جواب دہی کرنی ہے۔ اور جواب کس سے لیا جائے گا؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ افطار کا وقت قریب ہے، روحانی وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ ہم سب کے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن قبر کی زندگی میں والد سے سوال ہوا تو جواب کیا دے گا؟ استاد سے سوال ہوا تو جواب کیا دے گا؟ تاجر سے سوال ہوا تو جواب کیا دے گا؟ پڑوسی سے سوال ہوا تو جواب کیا دے گا؟ والدین سے سوال ہوا تو جواب کیا دیا جائے گا؟ اسی طرح مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افسروں اور حکمرانوں اور دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے سوال ہوگا، اور اس سوال پر ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ بس اس جواب کے لیے ہم سب نے تیار ہونا ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس سے جواب خوبصورت سے ہونے چاہیے، اور ان جوابات کے لیے ہم بسا اوقات اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، اور شاہد وہ مقام، وہ وقت، وہ موقع، وہ سٹیٹس حاصل نہیں کر پاتے۔ آؤ غور و فکر کر کے رسول رحمت کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کی دستک اور عمل کی دنیا میں اترتے ہیں۔ ہم نے سلام کرنا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دینا ہے، اور احسن طریقے سے دینا ہے۔ مریضوں کی عیادت بھی کرنی ہے، اور نماز جنازہ میں شریک بھی ہونا ہے، اور دوسروں کی دعوت قبول بھی کرنی ہے، اور انہیں دعوت کے لیے دعوت پر بلانا بھی ہے۔ ہاں، ان آداب کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ احزاب اس معاملے میں بڑی ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ جس وقت دعوت دی جائے اسی وقت تشریف لے جایا جائے، اور وہاں پر جس سلسلے میں کھانے کی دعوت ہے، کھانا کھا کر زیادہ بوجھ میزبانوں کے لیے نہ بنا جائے، بلکہ باوقار طریقے سے واپسی کی راہ لے لی جائے۔ یہ حسن، یہ تعلیمات رسول عربی میں ہیں۔ اور پانچواں تھا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور چھینک کا جواب دینا۔ چھینکنے والوں کو ترغیب دی گئی ہے۔ آج ہم خاصے
اس پر دھیان دے رہے ہیں کہ ہمیں چھینکتے ہوئے کپڑا سامنے رکھ لینا چاہیے. ہم تو غور و فکر کر لیں تو اتنا مشکل نہیں ہے. امام الانبیاء کی تعلیمات پہلے سے موجود تھیں اور اب بھی ہیں کہ ہمیں چھینکتے ہوئے کپڑا سامنے رکھ لینا چاہیے یا ہاتھ سامنے ہو جائے. اور ہاتھوں کے دھونے کی ترغیب تو ہمیں پہلے سے میسر ہے. سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی ترغیب ہمیں پہلے سے دین اسلام میں دی گئی ہے. ساون کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ساون میں کیڑے مکوڑے آتے ہیں تو چلو بستر جھاڑ لیتے ہیں. ہم روزمرہ زندگی میں رسول رحمت کی تعلیمات پر عمل کریں. ہمارے لیے اسی میں کامیابی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور جو کچھ کہا سنا خالق و مالک عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور ہم سب کی یہ ادنا سی حاضری کاوش اپنی جناب میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.